یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. اگر ہوش کے ناخون آپ نے نہیں لیے یہ دنیا آپ کو کھا جائے گی اور سالوں باتھ روم میں نہیں جائے گی. جو پلاننگ ہے دنیا نے کر رکھی ہے نا, بہت خطرناک پلاننگ ہے. آپ ہیں مزے کر رہے تھا, اگر آپ تھوڑا مالدار ہو بھی گئے نا تو دنیا کے نقشے پہ جو قومیں ہیں مالدار, وہ غریب قوم کا مالدار مسلمان, غریب قوم کا مالدار مسلمان. پڑھائیے اپنی بچی, صرف مدرسے نہیں, میں تو یہ کہوں گا مدرسے کو اتنا ہائی فائی کر دے, سلیبس اتنا پاورفل کر دیجئے, دین کی بھی تعلیم ساتھ میں چلے اور دنیا کی تعلیم بھی ساتھ میں چلے. جو بچہ قرآن کے 30 پارے یاد کر سکتا ہے, دنیا کا کون سا علم ہے جو اس کے لیے مشکل ہے؟ پوری دنیا میں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے حافظ پائے جاتے ہیں قرآن کے نام. اور جب قرآن آدمی حفظ کر لیتا ہے, مسلمان کا 10 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ, کوئی 6 مہینے میں, کوئی 8 مہینے میں, کوئی 1 سال میں, 2 سال میں, 2.5 سال میں, وہ قرآن جو پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا اگر میں قرآن پہاڑوں پہ اتارتا تو اے مخاطب تو دیکھتا قرآن کا بوجھ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ بتائیے پہاڑ زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا دل طاقتور ہوتا ہے؟ دل تو اتنا ملائم ہے, اگر اتنا چھوٹا پتھر سے مار دیا تو پھٹ جائے گا. جو بوجھ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا ہے وہ بوجھ ایک مسلمان کا 8 سال کا بچہ اپنے سینے پہ برداشت کر لیتا ہے. کمال یہ ہے اسکول پڑھانے کے لیے جو کچھ پڑھاتے ہیں اس کا بڑا اہتمام بھی ہوتا ہے. امی جان صبح 4 بجے جاگ جائیں گے, نہلانا, دھلانا, کاجل لگانا, سرما لگانا, بچوں کو کپڑے پہنانا, موزہ اور شوز پہنانا, ٹائی پھائی لگانا, کریم پاؤڈر پوت دینا, اور گھی کا پراٹھا, گھی کا انڈا بنا کر کے ٹفن میں سجا دینا, چاکلیٹ, پیسے اسی میں رکھ دینا. پھر گڈو کے پاپا میں گڈو کے پاپا اسکول کا ٹائم ہو گیا ہوتی ہے نا, اب یہ آنکھیں ملتے اڑتے ہیں, پھر جا کے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں. لیکن جو بچہ مدرسہ جاتا ہے نا, نہ اس کا یونیفارم ہے, نہ ڈھنگ کا اس کا بستہ ہے, نہ اس کے لیے کھانا ہے, نہ اس کے لیے ٹفن ہے, نہ اس کے لیے پیسہ ہے, نہ اس کے لیے چاکلیٹ ہے, نہ اہتمام ہے, کچھ نہیں. 2 تھپڑ مارتے 2 گھنٹہ مولوی صاحب نماز کیا جانا. یہ حالات ہمارے ہیں. یہ سنت قرآن بھی پھٹ جاتا ہے, 4 برس پہلے کا, 4 پیچھے کا, اسی کو لے کے بھاگا بھی کرتا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ شادیوں پہ پیسے خرچ کرنے والوں, ان پیسوں کو بچوں اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کرو اگر اللہ نے عقل دیے. اور یہ تعلیم ہی بچیوں کا جہیز بنا دو. شادیاں مسجد میں بیٹھ کے کر لیا کرو 10 آدمی کے بیچ میں. اسلام میں بارات لے جانے کا کوئی تصور نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. کہیں بارات ہے ہی نہیں. ہمارے نبی نے 11 شادی کی, کوئی بارات لے کے نہیں گئے. 4 بیٹیوں کی شادی کی, کوئی بارات نہیں. کم و بیش 1,24,000 صحابہ نے شادیاں کری, کوئی بارات لے کے نہیں گیا. 10-5 پہلے شادی ہو گئی. شادی پہ کوئی خرچہ نہیں. آج کی تاریخ میں شادیوں پہ اتنے خرچے, اللہ اکبر, 10 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ خرچ کر کے پھر بیٹا یہ کرناتے پھرتے ہیں.
शादी में 1 करोड़ लग गया, उससे बड़ा गधा कोई है? किसको दिखाया तूने? दुनिया इतना नहीं कहेगी ना फलाने ने अच्छी शादी करी, बस इतना नहीं काम के लिए। तुम्हारी इस हिमाकत ने कौम की बच्चों को गैरों के साथ बांट कर शादियां करने में मजबूर किया। गरीबों की बच्चियां, उनकी शादी इसलिए नहीं होती उनके बाप के पास पैसे नहीं है, इसलिए कि कौम के सफेद पेश भेड़िए और दरिंदे ने